انہی کا ایک جو حکمران جماعت کے ایک بندے نے مجھے پیغام پہنچایا، کہتا ہے دل بڑا کرتا ہے نام لے لوں لیکن بری بات ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی جماعت کو یہ کہا ہے کہ اس دفعہ جتنی بھی ہم دھاندلی کر لیں، یہ ان کو پتا ہے کہ ہم دھاندلی سے ہی جیت سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک سیکنڈ، انہوں نے کہا سن لو، سننے والی بات ہے، انہوں نے یہ مجھے میسج پہنچایا کہ ہم نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ اس دفعہ جو آنے والے الیکشنز ہیں، پی ٹی آئی جتنی بھی دھاندلی کر لے، رینجرز کو اور سارے اداروں کو ووٹوں کے ڈبوں میں بھی بٹھا جائے، مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے، ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک بندے نے مجھے کہا، جب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا، نام نہیں لے رہی بری بات ہے، کسی نے مجھے کہا کہ بی بی کچھ ایم این ایز ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید آپ کی گارنٹی کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھی کہ مسلم لیگ نون کے ماشاءاللہ جو 83 ایم این ایز ہیں ان میں سے شاید کوئی ادھر ادھر بات کر رہا ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ وہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں آپ مجھے بتائیں کون ہے، میں خود بات کروں گی ان سے۔ انہوں نے کہا نہیں بی بی وہ آپ کے ایم این ایز نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے لیکن ہمیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے۔ اور آپ جانتے ہو کہ پنجاب میں جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارے پاس 22-24 ووٹ فالتو تھے، ہمارے 5 جو سینیٹرز تھے ان کے بعد بھی ہمارے پاس 22 یا 24 یا کچھ اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو ملا کے ہمارے پاس کچھ 30 کے قریب ووٹ فالتو تھے۔ تو ہم نے اپنا ایک چوتھا کینڈیڈیٹ بھی فیلڈ کیا، تو تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہمیں اپنا چوتھا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمیں وڈرا کر لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے فونوں پہ فون کرنے شروع کر دیے کہ بی بی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہ کرو، ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ہر آنے والا دن آپ کے لیڈر محمد نواز شریف کو سرخرو کر رہا ہے، اور ہر آنے والا دن اور گزرا ہوا دن اس جعلی حکمران عمران خان اور اس کے سلیکٹرز کی پوری کچا چٹھا جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ وہ وقت اب گزر گیا جب نیب جہاں پر چاہتا تھا اٹھا کر بند کر دیتا تھا۔ وہ وقت یاد ہے نا جب میں میاں صاحب کو ملنے جیل گئی اور میاں صاحب کے سامنے سے یہ مجھے اٹھا کر لے گئے، یاد ہے نا؟ اور میں ایک بات اور بتاؤں، وہاں پر میں نے ان کو کہا کہ ذرا پیچھے ہٹنا، میں ذرا میاں صاحب کو خدا حافظ کہہ کے آتی ہوں، میں آ رہی ہوں۔ تو یہ باہر کھڑے تھے، ابھی میں میاں صاحب کو یہ کھڑے ہو کے گلے مل رہی تھی کہ میاں صاحب میں جا رہی ہوں، تو یہ اندر آ گئے نیب کے لوگ، انہوں نے میاں صاحب کے سامنے مجھے گرفتار کیا، اور میاں صاحب نے اتنی صبر کا مظاہرہ کیا، ایک لفظ کہا، صرف ایک جملہ کہا، اور کہا کہ جو آج تم کر رہے ہو، تم نے میری بیٹی باہر آ رہی تھی نا، جیل سے کوئی راستہ تو نہیں ہے کہیں جانے کا، اور ویسے بھی ہم عمران خان نہیں ہے جو بھاگ جائیں یہاں سے۔ مریم باہر آ رہی تھی نا، تو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ مریم باہر آ جاتی تو گرفتار کرتے۔ باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ یہ کس کا تھا مجھے بتاؤ؟ نظریں جھکا کر مجھے اٹھا کر لے گئے، لیکن میں بتا دوں مسلم لیگ نون کے شیروں، وہ وقت اور تھا، جتنی قربانیاں دینی تھیں دے چکی، اب قربانیاں دینے کا نہیں، اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اب یہ یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون یا مریم نواز شریف
اب نیب کے لیے اور نیب کے پیچھے جو اس کا مالک ہے عمران خان، اس کے لیے اتنی نرم اسامی نہیں بنے گی. اور پھر بھی اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اور ہم سب تمہارا بھرپور مقابلہ کریں گے. اور یہ دیکھو کہ نیب کا نوٹس مجھے کس دن کا آیا؟ 26 مارچ کا. اتنی بری طرح ڈرے ہوئے ہیں. 26 مارچ کو لانگ مارچ تھا نا، یاد ہے نا؟ ان کو لانگ مارچ کا اتنا خوف تھا کہ 26 تاریخ کو ہی مجھے نیب بلا لیا. آئے گی مریم انشاءاللہ، نیب میں آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ بات یاد رکھنا، خاطر جمع کر رکھو، 26 کو لانگ مارچ تو نہیں ہے لیکن جو تمہاری جان نکلی ہوئی تھی نا، اب تمہاری جان اندر واپس جانے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ. کل ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف ہے. نواز شریف کے بارے میں کوئی بات اگر کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے. تم نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا، وہ ابھی تک پاکستان کی، پنجاب کی اتنی خدمت کی اس شخص نے، بیمار ہونے کے باوجود، کینسر کا مریض ہونے کے باوجود پنجاب کے عوام گواہی دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے دن رات ان کی خدمت کی. اور آج ایک منٹ، آج اگر شہباز شریف جیل میں بند ہے تو پنجاب کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جگہ جگہ سے کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہے. جگہ جگہ لاہور میں اتنے بڑے، لاہور میں پہاڑیاں تو نہیں تھی لیکن کوڑے کی پہاڑیاں بن گئی ہیں پنجاب کے اندر. چمکتا دمکتا پنجاب چھوڑ کے گیا تھا شہباز شریف، کوڑے کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا ان نالائکوں نے. تو آج خواجہ آصف کے بھی نعرے یہاں لگ رہے تھے. خواجہ آصف کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. ایک منٹ دیکھو، خواجہ آصف کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ خواجہ آصف نے جیل جانا منظور کر لیا لیکن اس نے ببانگے دوہل کہا کہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ایم این اے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ایم پی اے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر عہدیدار یہ جانتا ہے کہ آنے والے دن اور آنے والی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے منہ پہ کانٹا لگا دیا، مریم نواز شریف کے منہ پہ کانٹا لگا دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کانٹا کس کے منہ پہ لگتا ہے. وہ خدائی لہجے میں مشرف بولتا تھا، یاد ہے نا، جو کہتا تھا کہ نواز شریف از ہسٹری، یعنی کہ نواز شریف تاریخ ہو چکا. آج وہ مشرف کہاں ہے؟ جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا تھا تو مشرف اپنی ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ جس شخص کو میں نے کہا کہ وہ ختم ہو چکا ہے، آج وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دیا. تو عزتوں اور ذلتوں کا مالک، حکومتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں، نواز شریف کو اور مریم نواز کو چھوڑو، اپنے دن گنو اور یہ سوچو کہ عوام کے، جو تم نے عوام کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے ہیں. سنا ہے 6 روپے، تقریباً 6 روپے بجلی کا فی یونٹ اضافہ ہوا ہے. جانتے ہو 6 روپے فی یونٹ اضافہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں کہ اس میں جب آپ کو بل تو آئیں گے لمبے لیکن بجلی بڑھنے سے، بجلی کے ریٹ بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. آپ کے کھانے پینے کی چیزیں، آپ کی ہر چیز کے بل اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے. تو بات سنو، مسلم لیگ نون تو شاید اس کو 1.5 سال اور برداشت کر لے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ 1.5 سال اگر عمران خان رک گیا، یہ حکومت چل گئی تو اس کا نام صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گا دوسرے الیکشن میں. کیا اور کہتا ہے، سنو، اتنی اس کی ہمت
کہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کو سڑکوں پہ لے آؤں گا. عوام کو سڑکوں پہ کیا کہہ کر لاؤ گے؟ یہ کہ آؤ جیسے میں نے تمہارا پہلے بیڑا غرق کیا تھا, آؤ ایک دفعہ پھر بیڑا غرق کروں. جیسے پہلے میں نے مہنگائی کی قیامت توڑی تھی تم پر, آؤ ایک دفعہ پھر قیامت توڑوں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے, شیرو آپ کا ہے, نواز شریف کا ہے. اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے, بولو ساتھ دو گے؟ سلیکٹرز کو اور سلیکٹڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے پر ساتھ دو گے؟ اور آخری بات, میں نے سنا تھا کہ بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا, ایک منٹ, بڑی ضروری بات ہے, میں نے سنا تھا کہ خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ یہ شکایت کرتا تھا کہ ہم تو سلیکٹرز کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, پنجاب نہیں کھڑا ہوتا. تو میں سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں, مجھے فخر ہے کہ پنجاب بھی کھڑا ہو گیا ہے. اور پنجاب نہ صرف کھڑا ہو گیا ہے بلکہ اب پنجابیوں کا اور کسی بھی صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت پنجاب نہیں دے گا. بولو پنجابیوں, اپنے حق کی حفاظت کرو گے نا؟ نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ ظلم کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ہوگے؟ اس حکومت کو, جعلی حکومت کو گھر بھیج کے دم لوگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جو لوگ باہر کھڑے ہیں, ادھر ادھر کھڑے, میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بارش میں کھڑے ہو کے خطاب سننے کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 26 تاریخ نیب چل کے ان کو یہ بتا دو کہ ظلم اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے. اور ہمارے لیڈر کو اگر یاد رکھو, یوتھ ونگ کے نوجوانوں, ہمارے لیڈر کو اگر کوئی گالی دے گا, ہمارے لیڈر کے اوپر اگر کوئی جوتا پھینکے گا, ہمارے لیڈر کو اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا, تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے, تمہارا منہ توڑے گی انشاءاللہ. یہ ذمہ داری اب آپ سب کی ہے کہ آپ نے اس حکومت کو انشاءاللہ تعالیٰ گھر بھیجنا ہے. تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ, محمد نواز شریف, محمد شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف, اور آخر میں پاکستان. بہت بہت شکریہ, مہربانی.